قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، مختلف انواع قسم کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ مہمان آ رہے ہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی گھر کی تیاری کیوں کی جا رہی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں۔ جتنا بڑا مہمان اس حساب سے تیاری، کوئی اسپیشل گیسٹ آ جائے تو اس حساب سے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح رمضان ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا مہمان ہے، اور یہ اتنا بڑا مہمان ہے، اتنی بڑی اس کی تیاری کرنی ہے۔ اب تیاری کا کیا مطلب ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ پورے 11 مہینے ہم نے جو اپنے تعلقات کو اللہ سے خراب کر لیا، اپنے معاملات کو ہم نے اللہ سے بگاڑ لیا، اب یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو اللہ سے واپس بحال کریں، اپنے معاملات اللہ سے بحال کر لیں، اپنے مسائل براہ راست ہم اللہ سے حل کروانے والے بن جائیں۔ اس مہینے کے ذریعے ہمارے یعنی بندوں کے اور رب کے درمیان جو ایک گیپ تھا وہ گیپ ختم ہو جائے، اب دوبارہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں کہ بندے رب سے مانگنے والے بن جائیں، اور رب وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے بندوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر، اور اس کے علاوہ کسی سے سوال نہ کر۔ ابھی اللہ سے سوال کب کرے گا؟ جب اللہ پر یقین ہوگا۔ اللہ پر یقین کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں، اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں، اللہ کو ہم نے کبھی اپنا سمجھا نہیں، اللہ کو اپنا نہیں سمجھا، اللہ سے تعلق نہ بنایا، تو پھر اللہ کے علاوہ وہ کون ہے؟ مخلوق ہے۔ پھر خود بخود ہمارا دل مخلوق کی طرف راغب ہو گیا۔ جب مخلوق کی طرف راغب ہو گیا تو ہم نے ہر معاملے کے اندر اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کر دیا۔ کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی تو میرا تعلق براہ راست کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نہیں جا رہا، کہاں جا رہا ہے؟ مخلوق کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی شخص میرے گھر کا کوئی ایک فرد بیمار ہو گیا، اب جب بیماری آئی تو میں اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگا، ٹھیک ہے؟ اب ہاسپٹل لے گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرایا، سارے معاملات ہاسپٹل کی ساری چیزیں ہو گئیں۔ جب طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، ڈاکٹر نے کہا آخر کے اندر کہ حالات اور کنڈیشن جو ہے بہت خراب ہے، اب دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب میں نے کیا کیا؟ اب میں نے مسجد پر اٹھا، اب میں مسجد میں آیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اب میں اللہ سے مانگ رہا، یعنی کہ ہم نے اللہ کو کیا کر دیا؟ دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں نمبر پہ رکھ دیا، اور مخلوق کو ہم نے پہلا درجہ دے دیا۔ اگر اللہ پہلے درجے پہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں پہلے اللہ کے پاس آتا، اللہ کے پاس آتا، اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو رکھتا، اور ڈاکٹر کو، ہاسپٹل کو میں اسباب کے درجے میں اختیار کرتا۔ اس کو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مخلوق کے اندر جتنا بھی نظام چل رہا ہے، فرمایا نظام کائنات کا تعلق مخلوق کائنات سے نہیں ہے، نظام کائنات کا تعلق خالق کائنات سے۔ تو اس پوری مخلوق کے اندر جتنے بھی تغیرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک اللہ کے حکم اور ارادے سے ہو رہے ہیں، یہ بات دل کے اندر بیٹھ گئی، ہمارا تعلق اللہ سے کیا ہو گیا؟ مضبوط ہو گیا۔ اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے جو رمضان میں کرنے کے اعمال ہیں۔ فرمایا روزہ کیا ہے؟ روزے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جسمانی روزہ ہے اور ایک روحانی روزہ ہے۔ آج کا مسلمان جسمانی روزہ تو رکھ رہا ہے، روحانی روزہ نہیں رکھ رہا، اور کوئی بھی چیز جسمانی اور روحانی دونوں چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کا جسم ہے، سب کچھ ہے، لیکن جسم کے اندر روح نہیں ہے تو یہ زندہ نہیں ہے، مرا ہوا ہے، مرا ہوا ہے۔ اسی طرح کسی کے اندر روح تو ہے لیکن جسم کا کوئی عضو خراب ہے، پاؤں ٹوٹا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہے، جسم کا کوئی بھی چیز خراب ہے، تو اب اگر پاؤں ٹوٹا ہے تو چلنے سے قاصر ہے، اب یہ ادھورا ہو گیا۔ ہاتھ ٹوٹا ہے تو ہاتھ پہ چیزیں پکڑنے سے قاصر ہے، زبان کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو بات کرنے سے قاصر ہے، اب یہ ادھورا ہو گیا۔ دونوں چیزیں ہوں گی، جسم بھی ٹھیک ہوگا، روح بھی ٹھیک ہوگی، تو انسان کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح روزے کا تعلق ہے کہ روزہ 2 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک جسمانی روزہ ہے اور ایک روحانی روزہ ہے۔ جسمانی روزہ کیا ہے؟ کھانا پینا اس سے رک جانا، یہ جسمانی روزہ ہے۔ اور روحانی روزہ کیا ہے؟ عبادات کے اندر لگ جانا، اور 2 نواحی ہیں۔ نواحی کیا ہیں؟ فرمایا دین جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک اوامر اور ایک نواحی۔ اوامر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا۔ نواحی کیا ہے؟ جس چیز کا اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا، یہ نواحی ہیں۔ اب کیا فرمایا کہ اب روزے کے اندر 2 چیزیں، پہلی چیز کیا؟ جسمانی، یعنی کھانے پینے سے رک جانا،
دوسری چیز کیا؟ روحانی، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے وہ معاملات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں ان چیزوں سے رک جانا، یعنی مثال کے طور پہ بد نظری سے بچنا، گالم گلوز سے بچنا، غلط تعلقات سے بچنا، غلط عادات سے بچنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے کو جس طرح روزے کا حق ہے جس طریقے سے ادا کرنا۔ اب ایک شخص نے روزہ تو رکھا، صبح کی نماز بھی اس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ کے روزہ بھی رکھا، پورا دن روزہ رکھا، لیکن درمیانی وہ جو معاملات تھے روزے کے درمیان والے اس کے اندر اس نے کسی کو گالی بک دی، اس کے اندر اس نے کوئی حرام کام کر لیا، کاروبار کے اندر بیٹھا ہے کسی کو جھوٹ بول کر اپنا کام چلا لیا، تو اب اس کا روزہ تو رہا لیکن جو روزے کا مقصود تھا اس کے اندر سے نکل گیا۔ جو اصل روزہ رکھنے کی وجہ تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ براہ راست لوگوں کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اب وہ مقصد اس کے اندر سے نکل گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں جو دین کو پیچھے چھوڑ دے، صرف کھانا پینا چھوڑے، صرف کھانا پینا چھوڑے اور دین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے اندر لگا رہے، مجھے ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا روزہ اچھا کیسا بن جائے، ہمارا روزہ بہترین کیسا بن جائے، اور یہ جو رمضان ہے اس رمضان کے اندر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط کیسا ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتایا ان اعمال کو کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال بتایا رمضان کے کرنے کے، 4 اعمال فرمایا ان 4 اعمال کی کثرت کرو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ورد، مستقل زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اوامر بھی ہے اور نواہی بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو پہلا جز ہے لا الہ، یہ نواہی ہے، اور الا اللہ کیا ہے؟ یہ اوامر ہے۔ نواہی کا کیا مطلب ہے؟ منع کر دینا، رک جانا۔ لا الہ الا اللہ ساری کی ساری مخلوق کی نفی کر دی، الا اللہ یہ اوامر ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اور الا اللہ کیا ہے؟ سب چیزوں کو مان لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اوامر کو مان لیا۔ لا الہ الا اللہ کی مستقل ہم نے زبان سے ورد کرنا، اور لوگوں کو ترغیب بھی دینا، صرف خود ہی لا الہ الا اللہ کا ورد نہ کرنا بلکہ دوست یاروں کو، رشتہ داروں کو، تعلقات والوں کو جو ملے اس کے ساتھ ہی بات کرنا کہ بھائی رمضان ہے، رمضان کو قیمتی بنا، یہ رمضان گزر جائے۔ فرمایا رمضان کی مثال ایک نہر کی طرح ہے، ایک بڑی نہر ہے، اب وہاں سے 2 قسم کے لوگ پانی بھرتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس بڑا برتن ہے، اب وہ وہاں سے پانی بھر رہا ہے تو اس کے پاس زیادہ پانی آئے گا، اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس چھوٹا برتن ہے، اب اس کے پاس چھوٹا پانی آئے گا۔ اب جس کے پاس کم پانی آیا ہے چھوٹے برتن کے اندر، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی نہر کے اندر پانی ختم ہو گیا، نہر میں تو پانی ختم نہیں ہوتا، نہر تو جاری ہوتی ہے، بلکہ اس کے پاس کم پانی اس لیے آیا کہ اس کا برتن چھوٹا تھا۔ اسی طرح رمضان کی مثال ہے، اب جو شخص اپنے عبادات کے محور کو بڑا کر لے گا، وہ رمضان کی عبادات کو زیادہ کر لے گا، اور رمضان کے انعامات کو اتنا سمیٹ لے گا، اپنے ڈول کے اندر وہ اتنی برکات لے لے گا رمضان میں، اور جو دنیا کے اندر لگا رہے گا، کاروبار کے اندر لگا رہے گا، دنیا داری کے اندر لگا رہے گا، رمضان کو بالکل اسی طریقے سے گزارے گا جس طرح اور 11 مہینوں کو گزارا۔ رمضان آئے، چاند دکھا، مبارکباد دی، اور جس طرح باقی 11 مہینے گزرے اسی طرح یہ مہینہ بھی گزر گیا اور رمضان چلا گیا۔ اگر اس طریقے سے رمضان کو گزارا تو پھر یا تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، اور اگر آیا تو بہت تھوڑا آیا، اور اگر رمضان ایسا گیا کہ نعوذ باللہ ہم نے اس رمضان میں اللہ سے اپنی بخشش نہ کرائی، اللہ سے اپنی بخشش نہ کرائی، اگر اس طرح رمضان گزر گیا تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، 3 بد دعائیں کی۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب تشریف لائے اور فضائل اعمال میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، کیا بات ہوئی؟ تو پھر آپ نے سارا واقعہ بیان کیا، تو اس میں سے ایک درجہ یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، یعنی کہ بد دعا کے اوپر مہر لگ گئی۔ اب جو شخص رمضان کو ایسے ہی گزار دے اور اس کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے اور کوشش بھی نہ کرے تو کیا اس کے اوپر جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعا نہیں لگی؟ سیدھی سیدھی بد دعا جبرائیل امین علیہ السلام کی اس کے اوپر لگ رہی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص، کون ہے؟ بد نصیب ہے وہ شخص
جو رمضان کا مہینہ بھی پائے اور اس کے باوجود رمضان سے فائدہ حاصل نہ کرے، رمضان کی برکات کو نہ لے، وہ بدنصیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پکی اور پکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو بدنصیب کہہ دیا تو وہ دنیا کے اندر بھی بدنصیب ہے اور آخرت کے اندر بھی بدنصیب ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم نصیب والے بن جائیں، آخرت کے اندر بھی ہم نصیب والے بن جائیں، اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمارا بہترین بن جائے، ہمارا تعلق اللہ سے بحال ہو جائے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اپنے معاملات براہ راست حل کروانے والے بن جائیں، تو اعمال کو کریں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کا اہتمام ہو، مستقل استغفر اللہ، اپنے گناہوں پر مستقل اللہ سے معافی مانگے، مستقل ہماری زبان کے استغفار کا ورد ہو۔ تیسری چیز جو ہے کرنے کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت طلب کرو، ہر دعا میں اللہ سے جنت مانگے، جنت کا شوق پیدا ہو، جنت کا اشتیاق ہمارے دل کے اندر آ جائے، ہم ہر دعا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کو طلب کریں۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے کہ ہم جہنم سے پناہ مانگیں، مستقل جہنم سے پناہ مانگیں۔ اور یہ چاروں چیزیں اگر ہمارے دل کے اندر، ہماری زبانوں کے اندر اتر گئیں اس رمضان کے مہینے میں، تو تقویٰ گویا کہ ہمارے دل کے اندر اتر گیا۔ تقویٰ کیسے اتر گیا؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں جانے والے اعمال کرنا اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بچنا، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور جو ان اعمال کے اوپر چل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فاز فوزا عظیما، جو کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جنت اور جہنم ہے کیا؟ فرمایا جنت کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ جنت کیا ہے؟ بہترین باغات ہیں، خوبصورت نہریں ہیں، اللہ کا خوبصورت مہمان خانہ ہے، یہ جنت ہے۔ اور جہنم کیا ہے اور اس میں کون جائے گا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یعنی کہ نواحی سے نہ بچے گا، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ ہے۔ فرمایا جہنم سب سے ادنا سی جہنم، نار جہنم خالدین فیہا ابدا، سب سے ادنا جہنم کل کو قیامت والے دن جو ہے، فرمایا سب سے ادنا جہنمی کو جس جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے پاؤں کے اندر اس کو لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے جو آگ میں تپ رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جس طرح پتیلی کے اندر ہانڈیاں کھولتی ہیں، اور وہ یہ سمجھے گا کہ قیامت کا سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ادنا عذاب اس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ جہنم۔ تو ان چیزوں سے پناہ مانگنا، یہ ساری کی ساری چیزیں رمضان میں اگر ہمارے اندر آ گئیں تو باقی جو 11 مہینے ہیں وہ ہمارے آسان ہو جائیں گے۔ تو اس کے مطابق جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست اپنے معاملات حل کروا لیں گے۔ پھر ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ غم فکر پیدا ہو جائے گی جو اللہ کے نبی کے اندر، آپ کے اندر کیا غم تھی؟ 6 مہینے رمضان کی تیاری، اور جب رمضان چلے جائیں تو پھر 6 مہینے اس کے اوپر غم کرتے تھے کہ رمضان چلا گیا اور کچھ ہاتھ نہ۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب ان کا یہ حال ہے، پھر میرے بھائی پھر ہمارا کیا حال ہے؟ اس لیے رمضان کے وقت کو قیمتی بنانا، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک منٹ کو مستقل استغفار کے اندر، لا الہ الا اللہ کے ذکر کے اندر، جنت کی طلب ہو، جہنم سے پناہ ہو، ان چیزوں کو ہم نے اپنا معمول بنانا اور ڈر ڈر کے اپنا وقت گزارنا، ڈر ڈر کے اپنا وقت گزارنا۔ سارے ساتھی انشاءاللہ اس کی نیت کو زیادہ کریں گے۔ اللہ پاک ہم الحمدللہ رب العالمین۔